الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. نہ گھبرا باد مخالف کے ان طوفانوں سے، نہ گھبرا باد مخالف کے ان طوفانوں سے، یہ تو آتے ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسا عظیم معجزہ عطا کیا. معجزہ کیوں عطا کیا جاتا ہے؟ آپ کے سامنے آیا کہ حالات اور وقت کے حساب سے جو دور جیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معجزہ عطا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا، جادو عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو مات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا وہ کیا کہ تمام جادوگروں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن کر، سانپ بن کر سارے جادوگروں کے شعبدہ بازی جو دکھائی ہوتی ہے اور میدان میں جو سانپ جادوگروں کے بنائے ہوئے دوڑ رہے ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا وہ اژدہا نگل جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں سائنس، علاج، علم طب کا زور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کرتے ہیں کہ اگر نابینا ہے تو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے اسے بینائی حاصل ہو جاتی تھی. برس اور کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہے، عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے ٹھیک ہو جاتا تھا. مٹی کے پرندے بنا کر ہواؤں میں اڑا دینا اور مردہ کو زندہ کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کس کو دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. قیامت کب قائم ہوگی کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ تعالیٰ کے. معراج کا واقعہ بہت سارے حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن پچھلے ہفتے معراجی پہ میں بات کیا، ابھی واقعہ شروع نہیں ہوا. اس ہفتے بھی ہو سکتا ہے نہ شروع ہو. معراج کے جو پوائنٹ ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. واقعات تو سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا، بہت سارے معجزے ہیں. آپ کے انگلی مبارک سے چشموں کا ابلنا، پانی کا بہہ پڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے دیے ہوئے تھوڑے سے دودھ میں کئی آدمیوں کا پی لینا، جانوروں کا آپ سے باتیں کرنا،
چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، یہ تمام معجزے اللہ تعالیٰ نے کس کو دیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ لیکن یہ دور کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، بات سمجھے ذرا، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا علم اپنے عروج کو ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ سائنس چاند پر پہنچے گا۔ سائنس چاند پر پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ علم اپنے عروج پر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کچھ راز ہیں، ان رازوں کو پردے سے باہر لانا یہ کون کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر آج کل ایسی چیزیں سائنس ایجاد کر رہی ہے اور ایسی تحقیق کر رہی ہے کہ انسان حیران ہے۔ ہر چیز کا علاج ڈھونڈ رہی ہے۔ اب کہو گے کہ فلاں بیماری کا علاج سائنس نے پیدا کیا ہے، سائنس کیا اس کا باپ بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ تاثیر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھی ہے، اس تاثیر کو باہر نکالنا یہ کام کس نے کیا؟ سائنس نے کیا۔ اب اگر آدمی کنواں کھودے اور کنویں سے پانی نکل آئے اور کہے کہ میں نے پانی کو پیدا کیا، تو بتاؤ اس کی بے وقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے پانی کو پیدا کیا ہے کیا؟ زمین میں پانی موجود تھا، کھود کر اس کو نکالا ہے، اسے پیدا کرنا نہیں کہیں گے۔ سائنس مرض کا علاج ڈھونڈتی ہے، اور میں یہ کہنے میں غلط بھی نہیں ہوں گا کہ جتنا یہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پر سرچ کرتے ہیں ہم نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھیے سائنس کتنی ترقی پر ہے، تو معجزہ کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے بتایا تھا وہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا؟ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک کیا قیامت تک کوئی بھی قرآن جیسا علم پیش نہیں کر سکتا۔ کر سکتا بھائی؟ چیلنج ہے۔ آج کے یہودیوں کو، عیسائیوں کو بھی چیلنج ہے، اور دور نبوت سے چیلنج تھا اور قیامت کی صبح تک کہ قرآن جیسا علم کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن جیسا علم اور اس کی بڑی بڑی صورتیں تو چھوڑو، سورۃ الکوثر جیسی ایک چھوٹی سی آیت اور سورت بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ گویا قرآن علم کے سامنے سارے لوگوں کی عقلیں دنگ ہیں، حیران ہیں، اور اس جیسا کلام اور اس جیسا علم کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو ان کی عقلوں کو مات دینے کے لیے اور ان کو شکست دینے کے لیے اللہ نے وہ کلام پیش کیا اور وہ علم پیش کیا جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی اپنی بات، اپنی کہی ہوئی بات میں ترمیم کر سکتا ہے، رد و بدل کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا جو کلام ہے جب سے نازل ہوا قیامت کی صبح تک ضرورت ہی نہیں ہے رد و بدل کرنے کی۔ جو چیزیں اور جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اپنی جگہ پر وہ صحیح ہیں، اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کلام پاک ہمیں دیا ہے، تو علم کا عروج ابھی تو اور ہوگا آگے چل کر، ابھی اور آگے چل کر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام دیا، اللہ کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا سائنس اللہ کی قدرت کے جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو پتہ لگائے گی اور پوری تحقیق کرے گی۔ اس لیے جیسے آپ حدیثوں میں سنتے ہیں کہ جب تک اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ ایسے یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ
قدرت کے چھپے ہوئے راز کو جان لیں گے تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی. پھر کیا ہو جائے گی؟ قیامت قائم ہو جائے گی. اس لیے کہ ایمان بالغیب اب نہیں رہے گا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا علم کا، قرآن کا، اس کے سامنے سارے لوگ کیا ہیں؟ فیل ہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا سائنس چاند پر پہنچ جائے گا، بلکہ ابھی اس سے آگے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ پہنچا دیا، ساتوں آسمان سے پار، جہاں کوئی جا نہیں سکتا. ورنہ ہو سکتا ہے سائنس کہتی دیکھو ہم چاند پر پہنچ گئے، تمہارے نبی تو یہیں رہ گئے، مدینہ میں رہ گئے، مکہ میں رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دینے کے لیے اور یہ راز بتانے کے لیے کہ اس چاند سے بھی آگے اور دنیا ہے، ساتوں آسمان کو پار کرتے ہوئے. اسی لیے تو جب پہلے آسمان پر پہنچے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام حیرانی میں پوچھنے لگے کہ انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے تو جسم کے ساتھ ہوئی ہے، تو سوال کرنے لگے حیران ہو کر کہ انسان زمین سے اپنے جسم کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ اس لیے سوال کر بیٹھے یہ خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ یہ خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ بلائے گئے ہیں. یہ کیا کیے گئے ہیں؟ بلائے گئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ جو معراج کا ہوا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ مسجد حرام سے. اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. بنیادیں اس کی تعمیر تو کئی بار ہوئی ہیں، آپ کے سامنے باتیں آئی ہیں، فرشتوں نے تعمیر کی، اس کے بعد 10 بار بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ نبی کس میں آئے ہیں؟ ہمارے نبی کس میں آئے ہیں؟ بولو نا بھائی، سب تو باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. کس میں آئے ہیں؟ بنو اسماعیل میں آئے ہیں نا. اور بنو اسرائیل میں کی کون ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام. یہ سب کس میں ہیں؟ بولو بھائی کس میں ہیں؟ بنو اسرائیل میں ہیں. نبوت کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آئے؟ بنو اسماعیل میں. تو نبوت کن سے چھینی ہے؟ بنو اسرائیل سے نا. کرسی کس سے چھینی ہے؟ بنو اسرائیل سے. کرسی چھینی ہے بنو اسرائیل سے. اب کس کو دی گئی ہے؟ بنو اسماعیل کو. تو دشمن کون؟ جس سے کرسی چھن جائے گی وہ دشمن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو دشمن ہمارا کون ہے؟ بنو اسرائیل، یہودی. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. سب سے زیادہ دشمن اسلام اور مسلمانوں کے کون ہیں؟ یہودی ہیں. بولو پوائنٹ سمجھو. کون ہیں؟ یہودی ہیں. ہمارے دشمن، اسلام کے دشمن کون ہیں؟ یہودی. کیوں؟ کرسی کس سے چھینی ہے؟ بنو اسرائیل سے. دی کس کو گئی ہے؟ بنو اسماعیل کو. معراج کہاں سے ہوئی ہے؟ مسجد حرام سے. یہ مسجد حرام کی بنیاد کس نے رکھی؟ تعمیر کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اور بیت المقدس کی تعمیر کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے. تو قبلہ بیت المقدس یہ کس کا تھا؟ یہودیوں کا قبلہ تھا. اسحاق علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کا یہ قبلہ تھا. بیت المقدس جو شام میں ہے، فلسطین میں ہے. اور ہم مسلمانوں کا قبلہ کون سا تھا؟ بیت اللہ جو سعودی عرب میں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے ہیں تو 16 مہینے تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. کس نے؟
ہمارے نبی اور صحابہ نے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو چینج کر کے حکم دے دیا کہ اب دوبارہ پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اس میں بھی راز ہے، وہ راز میں ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا۔ تو معراج کہاں سے ہوئی؟ مسجد حرام سے۔ اور کہاں تک ہوئی؟ مسجد اقصی۔ تعمیر کس نے کی؟ تعمیر کس نے کی مسجد اقصی؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس کی بھی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے، اس کی بھی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب میں نے بتایا بھی تھا آپ کو، جو مشہور ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر جناتوں نے کی، بات صحیح ہے، لیکن بنیاد کس نے رکھی؟ بنیاد کس نے رکھی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات ان کے قبضے میں تھے کہ نہیں تھے؟ ہوائیں اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی مرمت کا کام شروع کیا مسجد اقصی کا، اور سلیمان علیہ السلام کے دور تک یہ کام چلتا رہا، لیکن مسجد اقصی کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا، سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، لیکن جناتوں کو خبر نہیں تھی۔ تو اس مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر کس نے کی؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ یہ یہودیوں کا عروج تھا، جب سلیمان علیہ السلام تھے تو یہودیوں کا عروج تھا، یعنی ان کی جو ہے قیادت تھی، ان کی سیادت تھی، انہی کی حکمرانی تھی۔ اللہ نے مسجد حرام سے اٹھایا ہمارے نبی کو اور کہاں پہنچایا؟ مسجد اقصی۔ اشارہ کیا تھا؟ اب آج سے تمہاری قیادت اور تمہاری چودھراہٹ، تمہاری سیادت، تمہاری حکمرانی ختم۔ مسجد اقصی پہنچا کر اللہ نے اشارہ دیا کہ اب آج سے راج جو چلے گا وہ بنو اسماعیل کا چلے گا۔ یہودیوں کا کیا نظریہ ہے؟ قرآن پڑھو، کھولو، دیکھو، اس میں یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ کون کہتا ہے؟ یہودیوں کا نظریہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جنت کے ٹھیکیدار ہم۔ کیا ناز کس پہ تھا ان کو؟ اتنے بڑے بڑے انبیاء آئے بنو اسرائیل میں، اور شام کے اندر جو مسجد اقصی ہے یہ ان کا قبلہ تھا، تو ان کو ناز تھا کہ اتنے سارے انبیاء ہماری قوم میں آئے اور بیت المقدس کی حکمرانی اور اس کی قیادت اور سیادت ہمارے قبضے میں ہے۔ تو یہ ناز تھا ان کا، یہ اللہ نے غرور توڑا اور پیغمبر کو مسجد حرام سے اٹھایا اور کہاں پہنچایا؟ مسجد اقصی۔ کہ اب یہ مصلی امامت اب آج کے بعد بنو اسماعیلی کے ہاتھ میں جا رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ اور جس انبیاء پر تم کو ناز ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو آپ کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ نہیں سمجھے؟ معراج مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا کیا۔ امام کون ہے؟ ہمارے نبی ہے امام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آگے بڑھایا کہ امامت آپ کریے۔ تو جن انبیاء پر اور جس زمین پر، جس قبلے پر تم کو ناز تھا، وہ غرور اللہ نے توڑ دیا کہ اب آج کے بعد بیت المقدس مسجد اقصی پر حق کس کا رہے گا؟ کس کا رہے گا بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا۔ کس کا حق رہے گا؟ مسلمانوں کی۔ یہ مسجد اقصی کس کی ہے؟ یہ ہم لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے۔ مسجد اقصی کی تاریخ ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔
زندگی گزر جاتی ہے، کبھی دعا بھی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو آزاد کر دے۔ سلیمان علیہ السلام کا دور جب ختم ہوتا ہے تو یہودیوں کی نافرمانی کی وجہ سے دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہ ہمارے شام میں اور یمن میں برکت عطا فرما۔ یہ اشارہ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان قریب بیت المقدس فتح ہوگا۔ لڑائی چھڑتی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے، اور مسجد اقصی بیت المقدس فتح کب ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ سالہ سال تک کس کے قبضے میں رہا؟ مسلمانوں کے قبضے میں رہا بیت المقدس۔ پھر اس قوم نے اپنی غداری اور دھوکہ دہی سے اس پر پھر قابض ہو گئی۔ کس پہ؟ سلطنت عثمانیہ معلوم ہے آپ کو؟ سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم، اس میں انہوں نے غداری کی۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے پاس یہودیوں کو چونکہ فلسطین میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے خریدتے تھے زمین کہ بیچے مسلمان اور ہم خرید کر یہاں بسے۔ آج کے اس دور میں جبکہ امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، لیکن اگر جائزہ لیں گے آپ اور حقیقت حال معلوم کریں گے تو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہیڈ آفس آج شام میں منتقل ہو گئے ہیں۔ یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اسرائیل ایسی سپر پاور طاقت ہے جس کو کبھی پسپا نہیں ہونا ہے، جس کو کبھی جانا نہیں ہے، چنانچہ سب لوگ وہیں آ کے بس رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا، پھر کس کے ہاتھ میں چلا گیا؟ انہی کے ہاتھ میں پھر چلا گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ سلطان عبدالحمید ثانی کے پاس یہ لوگ آتے ہیں یہودی، اور زمین فلسطین میں زمین کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سلطان عبدالحمید اپنے پیروں سے تھوڑا سا مٹی کھرچتے ہیں اور کہتے ہیں تم یہاں کی زمین اور اس ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ تو دور کی بات ہے، یہ میرے ناخن سے جو مٹی نکلی ہوئی ہے نا اتنا بھی میں تم کو نہیں دوں گا۔ نہیں سمجھے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کو یہودی اتنی غدار اور شرارتی قوم ہے، فتنہ پرور قوم ہے، وہی اپنے ہاں کہاوت نہیں کہ کاندھا کسی اور کا ہوتا ہے بندوق یہ چلاتی ہے، یہ ایسی قوم ہے۔ پہلی عالمی جنگ میں امریکہ اور برطانیہ یہ سربراہ تھے اتحادی قومیوں کے، اتحادی قوم کے برطانیہ اور امریکہ سربراہ تھے۔ اب پناہ اس کو سلطان عبدالحمید نے منع کر دیا، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ برطانیہ کے پاس گیا۔ اچھا، برطانیہ چونکہ جنگ چھڑی ہوئی تھی تو پیسے کی ضرورت تھی برطانیہ کو، تو یہودیوں نے اپنے خزانے کھول دیے برطانیہ کے لیے کہ تم پیسہ لو، لیکن جب تمہاری فتح ہو جائے تو فلسطین میں ہمیں رہنے کی اجازت دو۔ بات کو سمجھو۔ اب پہلی جنگ عظیم ہوئی، فتح کس کی ہو گئی؟ یہودیوں کی ہو گئی، برطانیہ امریکہ کی فتح ہو گئی۔ اب فلسطین میں یہودیوں کو بسانے کا کام کس نے کیا؟ برطانیہ نے۔ اب یہ مال و دولت دے کر وہاں کے مسلمانوں سے زمین خریدتے تھے، وہاں کے علماء نے منع کیا۔ اپنے دارالعلوم دیوبند میں بھی فتویٰ آیا کہ شام کی زمین مسلمان بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ دارالعلوم دیوبند کا مقام کیا ہے، آپ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا علمی ادارہ ہے اور کتنا اونچا مقام ہے کہ وہاں سے فتویٰ لیا جا رہا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں فتویٰ لکھا کہ شام کے مسلمانوں کو بیت المقدس کی زمین بیچنا جائز نہیں ہے، وہ فتویٰ ابھی بھی ہے عربی میں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ انہوں نے کیا، یہ فتویٰ آیا، علماء نے منع کیا، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ دہی سے فلسطین میں قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ 1917 کو
दिसंबर में 1917 को पहली जंग आलमी अजीम हुई है। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसको फतेह किया था। किसको? बैतुल मुक़द्दस को। फिर 1917 में बरतानिया के उससे इन्होंने फिर कब्जा कर लिया फ़लस्तीन पर। जब से आज तक इन्हीं के कब्जे में है। मेराज कराई गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। तो मस्जिद अक्सा किसकी मिल्कियत है? फ़लस्तीन कौन है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, 3 मस्जिदों की तरफ सफ़र करना जायज़ है। 3 मस्जिदों की तरफ, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, बैतुल मुक़द्दस, ये 3 मस्जिदों के अलावा ज़ियारत की नियत से किसी और मस्जिद की तरफ सफ़र नहीं कर सकते। और ये मुल्क शाम ऐसी, सुबहानल्लज़ी 15वां पारा आप पढ़िए, क्या फरमाया अल्लाह ने? सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, असरा बिअब्दिही, जो ले गया। अब यहाँ एक सवाल होता है, पहले लोगों ने सवाल भी उठाए कि इतना भारी जिस्म इंसान कैसे जो है पहुँच गया वहाँ तक, कैसे वहाँ तक पहुँच गया? तो अल्लाह कमज़ोरी से पाक है। अल्लाह किससे पाक है? कमज़ोर। अल्लाह को हर चीज़ पर कुदरत है। अगर पैगंबर कहते कि मैं जो है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया और फिर वहाँ से 7 आसमान क्रॉस करते हुए अल्लाह के हुजूर पहुँचा, तो सवाल उठ सकता था कि कैसे गए। लेकिन ये सवाल भी अल्लाह ने ख़त्म कर दिया। क्या फरमाया? सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गया। पैगंबर खुद नहीं गए, ले गया। किसने ले गया? अल्लाह ताला ले गए। अल्लाह ताला कादिर हैं कि नहीं हैं? कहाँ तक ले गए? मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। कहाँ तक ले गए? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, ये इतना है। कुरान का इशारा देखो। मस्जिद अब एक सवाल करने वाला सवाल करता है जो मेराज को नहीं मानता, कि 15वें पारे में जो पहली आयत है वो कहता है कि मेराज सिर्फ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा हुई है। चूँकि इस आयत में सिर्फ इतना है ही, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। कहता है मेराज कहाँ से हुई है? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। लेकिन एक सवाल उठता था, मैं वो आपके सामने सब रख रहा हूँ। एक सवाल उठता था, अगर अल्लाह ताला कहते मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा इला सिदरतिल मुंतहा, कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर सिदरतुल मुंतहा, वहाँ तक पैगंबर पहुँचे, सवाल करने वाला सवाल कर सकता है। यहाँ अल्लाह ने क्या फरमाया है? सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम, फरमाया लैलम, रात में। सूरज है, चाँद है, यहाँ पर दिन और रात होते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। ये ज़मीन में क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। इसलिए 15वें पारे में ये कहा मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। इसका कनेक्शन कहाँ से है? दुनिया से है। यहाँ दिन और रात होते हैं, इसलिए फरमाया मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, और लैलन फरमाया रात को। और मस्जिद अक्सा से ऊपर का जो सफ़र होता है, जोग्राफी तहकीक के मुताबिक, इल्म हयात के मुताबिक, वहाँ दिन और रात का निज़ाम नहीं है। कहाँ पे नहीं है? वहाँ दिन रात का निज़ाम नहीं है। इसलिए दूसरे हिस्से को, मस्जिद अक्सा से ऊपर का जो सफ़र है, इसको अल्लाह ताला ने सूरतुन नज्म में बयान किया है। सूरतुन नज्म में अल्लाह ने उसका तज़किरा किया है कि मस्जिद अक्सा से फिर आगे का जो सफ़र होता है अल्लाह ताला ने वहाँ बयान किया है। तो ये सवाल भी उठ गया कि कोई कहता कैसे गए, जबकि वहाँ दिन रात का निज़ाम ही नहीं है। इसलिए एक हिस्से को अल्लाह ने यहाँ बयान किया और दूसरे हिस्से को जहाँ दिन रात का कोई वो नहीं है,
وہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں بیان کیا ہے. تو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سفر کرایا؟ براق کے ذریعے سے. جبرائیل علیہ السلام مسجد حرام سے لے گئے کہاں؟ مسجد اقصی. اور وہاں پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امامت کس نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو گویا بنو اسرائیل سے سیادت اور قیادت جو ان کی تھی، ان کا راج تھا، ختم ہو گیا. اور اشارہ دے دیا کہ اب آج کے بعد ایک ہی قبلہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے قبلہ کتنا تھا؟ 2 تھا. یہودیوں کا قبلہ بنو اسرائیل کا بیت المقدس اور مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ. اب آج سے ختم. دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اب آج سے سب کا قبلہ کتنا ہوگا؟ ایک ہوگا. پیغمبر نے وہاں بہت ساری باتیں ہیں. وقت ہو گیا ہے، معراج کا واقعہ پورا ہے، لیکن اب میں آج یہیں پر بند کرتا ہوں. رمضان قریب آ رہا ہے. شعبان کی فضیلتیں، رمضان کی فضیلتیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئیں گی. ابھی یہ بات یہی ہوئی ہے، معراج کا پورا واقعہ. سیرت سال چلاؤ، 2 سال چلاؤ، انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا. مجھ جیسے طالب علم کے لیے انشاءاللہ پھر کبھی تذکرہ چھیڑیں گے. اب کیا کریں، وقت ہی نہیں ہے، ایسا وقت آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بیان اب آج سے یہیں بند. اب دوسرے موضوع سے انشاءاللہ سلسلہ چلے گا. وما علینا الحمدللہ.